الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، پیارے دوستوں، معزز خواتین، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے سر پر کچھ فرض، اس کی ذمہ داری ڈال دی۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ نے خود نے اپنے حقوق انسان پر فرض کیے، جس میں نماز، روزے، زکوٰۃ، حج اور بھی نیک کام اور جتنے حکم دیے ہیں، اور دوسری فرض اس پر یہ ڈالی گئی کہ وہ انسانوں کے مخلوق کے حق کو ادا کرے۔ دو چیزیں مخصوص طور پر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب انسان اللہ کے حق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے، مگر باوجود اس کے اگر اسے مخلوق کے حق ادا کرنے میں اگر کسی قسم کی کمی برتی تو جب تک وہ جس کا حق ادا نہیں کیا وہ معاف نہ کرے، اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اللہ کا ایک اٹل قانون ہے۔ اسی پر بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا ہو سکے انسان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، ہو سکتا ہے تو لوگوں کی بھلائی کرو، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم لوگوں کی برائی سے ہی رک جاؤ۔ اور خاص کر کے اولیاء کرام، بزرگان دین یہ تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگوں کی دعائیں لینے کی کوشش کرو، بد دعا سے بچتے رہو، کیونکہ دعا اور بد دعا دونوں ایسی چیز ہے کہ جو بارگاہ خداوندی میں بہت جلد ہی قبول ہو جاتی ہے۔ بد دعا بھی اتنی جلدی قبول ہوتی ہے اور دعا بھی اتنی ہی جلدی قبول ہوتی ہے۔ دعا جو ہے وہ ہم مانگتے ہیں تو اس میں کچھ وقت کبھی نکال دیتا ہے اللہ، اور اس لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی حدیثوں کے کتابوں میں جو ہے اس کا مفہوم اس قسم کا بیان کیا جاتا ہے کہ بعض وقت انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اسی وقت اس کی دعا کو قبول کر کے اس حق کو ادا کر دیتا ہے۔ بعض دعائیں ایسی ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز اللہ تبارک تعالیٰ عنایت کر دیتے ہیں، مگر ایک ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کی دعا مانگ کر تھک جاتے مگر ان کو دنیا میں کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا، مگر جن کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، قیامت کے دن اللہ جل شانہ ان کو یہ فرمائیں گے اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھو۔ جب اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو محل اور محلات نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت فرمائے گا کہ تو جانتا ہے میرے بندے کہ یہ کس کے لیے ہے؟
بندہ سوال کرتا ہے کہ مالک کے کس کے لیے تو نے پیدا کیا ہے کہ جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی اس کو دنیا میں اس کے حق کو ہم نے ادا نہیں کیا، بدلے میں آج یہاں پر اس کو ساری چیزیں اس کے بدلے میں دی جاتی۔ اے بندے، تو نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی مگر دنیا میں ہم نے تجھ کو اسے محروم رکھا، اس کے بدلے میں آج یہ چیزیں تجھ کو عنایت کرتے ہیں۔ تو وہ بندے کی زبان سے بے شاختہ لفظ نکلیں گے کہ کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھ کو یہاں مل جاتا تو اچھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کے یہ تین طبقے ہیں، جس کو ایک تو دنیا میں مانگتے ہی مل جائے، ایک تو وہ ہے کہ مانگنے کے بعد اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا کر دے، اور تیسری چیز دنیا میں تو نہ ملے مگر آخرت پہ اس کے بدلے میں بہت کچھ مل جائے۔ اور اسی لیے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے بھی اگر کوئی زبردست اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہے، عبادت ہے، خیرات ہے اور یہ دعا، یہ تین چیز اسلام نے ہم کو ایسی دی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی چیز مل نہیں سکتی۔ اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سارے دعاؤں کے بارے میں چیزیں بیان کی ہے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے دو چیز پیش کرنے چاہتا ہوں، ایک دعا اور ایک بد دعا۔ دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دوں گا، انشاءاللہ اس میں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسی کیسی چیزیں ہیں۔ یہ بد دعا انسان کے کبھی زبان سے نکلتی ہے اور کبھی دل سے بھی نکلتی ہے۔ اس لیے خاص کر کے میری ماں بہنوں کے لیے جن کی اولاد ہے، اولاد جب پریشان کرتی تو ماں اس کو بد دعائیں دیتی ہے، کبھی کہتی کہ تیرا جنازہ نکلے، کبھی تیری مٹی پلیت ہو، کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے۔ تو ان کو چاہیے کہ ایسی بد دعائیں نہ کرے، کیونکہ مقبولیت کا وقت اور فرشتہ اگر آمین کہہ دے تو ویسا ہی ہوگا، اور پھر سر پٹنے سے کیا فائدہ۔ تو معلوم ہوا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی کبھی قبول ہو جاتے ہیں، یہ دعا ہی کے جیسے ہی ہے۔ اور اس لیے اپنی ماں کو، ہر ماں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حق میں بہتر قسم کے الفاظ کہے، کتنا بھی ستاتا ہو مگر آخر اس پر اگر تکلیف آئے تو ماں کو ہی تو برداشت کرنی پڑے گی۔ اس لیے بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین، مگر بعض لوگوں کے سمجھ میں یہ نہیں آتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں کی، مگر واقعات اس بات کی گواہی دیتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اپنی ذات کے لیے نہیں مگر اسلام، خدا اور اس کے رسول کے خلاف کی جب کوئی بات آتی تھی تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بد دعا فرما لیا کرتے تھے۔ کئی واقعات اس کے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور یہ بد دعا جو انسان کے دل سے نکلتی ہے، زبان سے اگر کوئی نہ بھی کہے اور کسی کو کسی نے ستایا ہے اور اس کی طاقت نہیں کہ وہ آدمی کے سامنے ایک لفظ بھی کہے، تو جب وہ آدمی اس پر ظلم کر کے چلا جاتا ہے اور اس کی زبان سے ایک لفظ ادا نہیں ہوتا، اور اس وقت اس انسان کے دل سے جو بد دعا نکلتی ہے، خدا کی قسم وہ انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے کبھی کبھی انسان، میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ انسان کو جتنا ہو سکے کم سے کم اپنے ماں باپ کی دعا لینے کی شروع کرے۔ ماں باپ کی دعاؤں میں برکت ہے، اور ماں اور باپ جو ہے اس کی دعا پیغمبر کی جتنی اثر رکھتی ہے، اور ان کی بد دعا بھی اتنی زبردست ہے کہ اگر ماں اور باپ کی طرف سے اگر بد دعا مل چکی تو بچہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے یہاں کا یہ قانون ہے، اور یہ قانون اتنا اٹل ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قدرت نے اپنے طرف سے اس چیز کو مقرر کر دی ہے۔ میں آپ کو ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں، اس میں ماں باپ کی بات نہیں، اس کا عنوان میرا الگ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ آج کا عنوان دعا اور بد دعا ہے، اور کل سے انشاءاللہ عورتوں کی شان میں ان کی برائیاں اور اچھائیاں دونوں کو پیش کرتے ہوئے کل سے یہ عنوان شروع ہوں گے۔ اس سے ماں باپ کی فرما برداری بھی اور دیگر واقعات بھی انشاءاللہ اس میں بیان کیے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا بد دعا کے بارے میں، تو ایک
معتبر کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اور معتبر صحابی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کسی جگہ پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنری سونپ کر ایک علاقے میں، ایک صوبے میں ان کو بھیجا تھا۔ صحابہ کرام کا تو پہلے سے معمول تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی، یہ فقیری زندگی، جو صوفیاء کرام جو ہے یہ انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہیں، اور اسی لیے کبھی بھی مکان کے اندر بہتر کوئی چیز کو نہیں رکھتے، خدا کے نام پر جو بھی ہو اس کو سب قربان کر دینے کے لیے ہی تیار ہے۔ دولت سے تو ان کو نفرت رہتی تھی، عزت تو ان کے قدموں کے نیچے رہتی تھی، وہ چاہتے نہیں تھے کہ عزت ہماری آ جائے۔ ان کی زندگی میں ایک ہی مقصد رہتا تھا کہ میرے رب کی یہاں پر جو عزت ملے گی وہ صحیح عزت ہے، دنیا کی دی ہوئی عزت تو ختم ہو جائے گی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ کسی نے حسد کے مارے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر کر دی کہ سعد کے معاملات ٹھیک سے نہیں ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ جب جنگ میں جاتے ہیں تو لوگوں کو روانہ کر دیتے اور خود گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، مال اور دولت جو آتا ہے مال غنیمت کا اس میں سے زیادہ تر اچھا مال اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور بہت کم مال ہے جو تقسیمات ان سے ہوتی ہے۔ اور نماز تو اس طریقے سے پڑھاتے کہ جیسے انہوں نے پڑھائی نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو صحابیوں کو بھیجا کہ جا کے تلاش کرو کہ لوگوں کی یہ فریاد کیوں مجھ تک آئی ہوئی۔ انسان جب نیکی کے کوئی بھی کام کرتا ہے اور اچھا جب کام کرتا ہے تو دنیا اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، برائی کرنے والے کو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، جب اچھائی کے کام کرنے والا انسان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے نکتہ چینی کرنے کے لیے بہترین سے بہترین ترتیب کو آزمائی جاتی ہے۔ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اتنے بزرگ ہستی ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ ان کے گھر کے اندر کچھ وقت تک لانگری چلی، یعنی کھانا پکتا ہی نہیں تھا، چولہا جلتا نہیں تھا اور بھوکے سو جاتے تھے، کبھی ایک کھجور ملی کبھی پانی کا کچھ ملے اور اسی سے وہ صبر کر لیتے تھے۔ ایک دن ایک بیٹے نے ان سے کہا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں ہیں، دوسرے صحابہ کرام جا کر سلطانوں کے پاس اور خلیفاؤں کے پاس جا کر ان سے کچھ امداد لے کر آتی، آپ کچھ تو لے کر آئیے کہ تاکہ ہمارے گھر کا چولہا تو صحیح طور پر سلگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت فرمانے لگے کہ بیٹے، مانگ کر لایا ہوا مال جو ہے وہ حلال کا نہیں کہا جاتا، اور وہ حرام کے مال سے گوشت کو بڑھ جانا یہ بالکل لازمی ہے۔ بیٹے میں آخرت کی فکر کرتا ہوں، قبر میں جب تو مجھ کو سلائے گا تو میرے جسم کو کیڑے کھا سکتے، میرے اعمال کو کبھی نہیں کھا سکتے، میرے جسم کو کیڑے کھا جائیں گے بلکہ میرے اعمال کو کبھی نہیں کھا سکتے۔ تو اس لیے بیٹے اس موٹاپن ہونا اس سے تو بہتر ہے کہ اس حالت کے اندر ہی بھوکے مر جانا پسند ہے، کیونکہ اعمال کے اندر تو کوئی حرام کی چیز پیدا نہ ہوگی، اور قیامت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے۔ اتنی بزرگ ہستی کو جب گورنری کی جگہ دی جائے تو بتائیے کہ وہ کس طریقے سے اس طریقے سے مال جمع کریں گے۔ مگر جب صحابہ کرام گئے تو اور اس علاقے کی مسجد میں نماز کا وقت تھا، نماز کے بعد اس وقت اعلان کیا گیا اور سب کو بٹھائے گئے۔ ان دو صحابیوں نے کہا کہ ہمیں یہاں کے کچھ لوگوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا اور خبر کر دی ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ عمر نے یہ پوچھوایا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے اس لیے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
تو خدا بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے گھر میں کوئی مال جمع کر کے نہیں رکھا، جو بھی آیا میں نے اللہ کے واسطے میں نے اس کو اسی وقت میں نے قربان کر دیا اور لوگوں میں خیرات کر دیا، تقسیم کر دیا۔ اور نہ ہی میں نے کبھی جنگ کے جانے کے معاملات کے اندر ایسی کوئی حد تلفی کی ہو کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں اور ان لوگوں کو جنگ کے میدان میں بھیجوں۔ اور رہا نماز کا سوال تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کے لیے آسانی کی اور چھوٹی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا میں اطمینان اور سکون سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں نے دیکھی ویسی نماز میں یہاں پر بھی پڑھاتا ہوں۔ جب یہ جواب ان کا ملا تو وہ دو صحابیوں نے مجمع جو بیٹھا ہوا تھا ان سے سوال کیا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے کیا؟ اسی وقت یہ کہا گیا، سارے لوگوں نے اپنے سر کو جھکا لیا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، مطلب کہ یہ جو کہہ رہی ہے یہ سب صحیح ہے۔ مگر ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے یہ کہا، کیوں تم لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہو؟ کس کی تمہیں شرم اور حیا ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ یہ اپنے مال کو دبا کے رکھ دیتا ہے مال غنیمت کے اور جنگ کے میدان میں دوسرے لوگوں کو بیچتا ہے، گھر میں بیٹھے رہتے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے کہ نماز کے اندر بھی اس قسم کے معاملات کرتے؟ کیوں سب خاموش ہو؟ مگر باوجود اس پر بھی کسی نے ایک بھی آواز نہیں اٹھائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس آدمی کے چہرے پر نظر ڈالی تو ان کے دل پر ایک زبردست صدمہ پہنچا۔ اٹھ کر کہنے لگے، آج کے بعد مجھے اس گورنری کی جگہ مجھے نہیں چاہیے، عمر سے کہہ دیجئے کہ میری جگہ کسی اور کو منتخب کر کے بھیج دے اور ان کو اپنی جگہ پہ رکھے، میں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ اور اے اللہ، میں تجھ سے اللہ تیرے اس گھر کے اندر کھڑے ہو کر میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اگر اس شخص نے اگر مجھ پر اگر الزام ڈالا ہوا ہے اور صحیح ہے تو قیامت پہ تو اس کا حساب لینے والا ہے، اور لوگوں کے سامنے ویسے بھی میں ذلیل ہوا ہوں، اور اگر یہ آدمی جھوٹا ہے تو خدا اس کی عمر کو تو اتنی لمبی کر دے، اتنی لمبی دراز کر دے کہ وہ بڑھا کے اس حد تک پہنچ جائے کہ جہاں پر اس کی پہنچنے کی طاقت تک نہ ہو، اور اس کو محتاج بنا دے، اور مرنے کے پہلے یا اللہ تو اس کو ذلیل کر کے پھر اس کی موت دینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلال میں جب یہ بد دعا کی ہے سب خاموشی سے سن رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو وفات ہو گئی، مگر یہ شخص اللہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو سن لی تھی، یہ شخص بوڑھا ہوا۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اس کے بال جو پلکیں جو تھی اس کی اتنی سفید ہو گئی تھی اور اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس کو دیکھنا ہوتا تھا تو دونوں آنکھوں کی پلکوں کو ایسے اٹھا کے پھر دیکھ سکتا تھا۔ چلنے کی طاقت نہیں تھی، کھانے سے محتاج تھا، چلنے سے محتاج تھا، اور جب اتنے بڑھاپے میں جب آ گیا تو معلوم نہیں اس کے دماغ پر پاگل پن ایک ایسا سوار ہو گیا کہ راستے چلتی لڑکیوں کی چھیڑ کرتا تھا اور اس سے عورتیں ان کو جوتیوں سے اس کو مارتی تھی، اور جب کوئی کہتا کہ کیوں کر رہے ہو یہ اس بڑھاپے میں، تو کہتے خدا کی قسم میں نہیں جانتا، مگر میں ایک ہی بات جانتا ہوں کہ سعد بن ابی وقاص کی بد دعا نے مجھ کو ختم کر دیا ہے۔ یہ تواریخ میں واقعہ ہے، کتابوں میں واقعہ ہے، اور معتبر چیز سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بد دعا اتنی زبردست چیز ہے کہ انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے، انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے تو وہ بد دعا ہے۔ نہ بچے کی بد دعا اچھی ہے، نہ ماں کی بد دعا اچھی ہے، نہ باپ کی بد دعا اچھی ہے، نہ دوستوں کی بد دعا اچھی ہے۔ انسان میں سے کسی قوم کا بھی شخص ہو مگر اس کی اگر بد دعا ہے تو انسان کو برباد کر کے رکھ دے گی۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، اسی سلسلے میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ 4 اماموں میں سے ہیں۔ آپ کے زمانے کا مدینہ شریف کا ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت عورت تھی، بڑی پرہیزگار تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال جب ہوگا تو اس کو غسل دینے کے لیے، اس کی میت کے غسل دینے کے لیے ایک عورت آئی۔ جب اس کو غسل دے رہی تھی، غسل دینے والی عورت نے دیکھا کہ یہ جو میت جو عورت جو مر چکی ہے بڑی خوبصورت
غسل کراتے کراتے یہ عورت اس کے دل میں ہو گیا، اس کے دماغ میں یہ آ گیا کہ معلوم نہیں اس عورت نے اس خوبصورتی کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی ہوگی، کتنوں کو گناہ میں ڈال دیا ہوگا۔ مطلب کہ بدکاری کا اس کے اوپر بدگمانی کی اس نے۔ جس وقت دماغ میں یہ بات آئے، زبان سے آہستہ ایسا کہہ رہی ہے کہ معلوم نے اس سے کتنے گھروں کو برباد کیا ہوگا اس کی خوبصورتی نے، اور اپنی خوبصورتی کی وجہ سے معلوم نے اسے کیا کیا رنگ کھلائے ہوں گے، کیا کیا گل کھلائے ہوں گے۔ غسل دیتی ہوئی دونوں ہاتھ اس عورت کے جسم پر چپک گئے۔ اب ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرتی تو ہٹتے نہیں ہیں، بڑی کھینچنے کی کوشش کی مگر کھینچتے بھی نہیں، ہٹتے بھی نہیں۔ 2-5 منٹ تو محنت کی مگر اس کے بعد میں اس کو گھبراہٹ، کچھ لمحوں کے بعد میں اس کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگا کہ ارے میں نے کیا کر لیا، کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ میرے ہاتھ دونوں جام ہو گئے، کیا ہوا یہ؟ عورت ذات ہے، اچانک اسے چیخ مارے کہ بچاؤ مجھے کوئی، تو باہر سے عورتیں دوڑ کر آئی۔ آ کے عورتوں نے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا دیکھو میرے ہاتھ دونوں اس میت کے ساتھ چپک گئے۔ عورتوں نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، 2 عورتوں نے، 3 عورتوں نے، مگر ہاتھ کھلتے نہیں وہاں سے۔ ان عورتوں نے جا کر اپنے مردوں سے کہا کہ معلوم نہیں ہے کیا ہوا، اس کا آخر راستہ کیا نکلے؟ تو کہا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے اس کا مسئلہ پوچھ لے، معلوم ہے شاید وہی کچھ دعا کر دے، کام ہو جائے۔ 10-15 آدمی گئے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، اے امام صاحب آپ دعا فرمائیے، کچھ اس عورت نے ہاتھ اس کے جسم پر چپک ہوئے، اب معلوم نہیں کیوں ہوا ہے، کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، ہمیں یہ معلوم پڑا ہمارے عورتوں نے خبر کر دی، ہم نے آپ کو خبر کر دی، آپ دعا کیجئے، آپ دعا فرمائیں گے اس کے ہاتھ نکل جائے، ورنہ کیا ہوگا یہ معلوم نہیں۔ عورت کی بھی جان جائے گی، اس کی وہ تو مر چکی ایک تو، اگر ہاتھ اس کے ایسے ہی چپکے رہے تو یا تو اس کو دفن نہیں کر سکتے، یا تو اس کو بھی ساتھ میں قبر میں دفن کرے، 2 میں سے ایک ہی راستہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کچھ دینی مسئلے پوچھو تو میں اس کے تم کو مسئلے کا جواب دوں، باقی یہ مجھے کیسے معلوم پڑے کہ یہ کیوں ہوا؟ کہا امام آپ کچھ بھی کریے، آپ کا احسان ہو جائے گا۔ فرمانے لگے ایک کام کرو، تم اس عورت سے جا کے پوچھ لو کہ تیرے دل میں جس وقت غسل کروا رہی تو تیرے دل میں کیا نیت تھی، کیا کہہ رہی تھی، اس عورت کے لیے کچھ سوچا، کچھ کہا، کچھ خیال کیا، کچھ بدگمانی، کچھ اچھا یا برا کچھ سوچا، کچھ معاملات ہیں، یہ سے پوچھ کراؤ اور کہو ایمانداری سے وہ کہہ دے تو اس کے لیے کچھ بھی راستہ نکل سکتا ہے۔ عورتوں نے جا کر پھر اسے پوچھا کہ بہن تم بتاؤ تو صحیح کہ جب اس کو غسل دے رہی تھی تو تمہارے دل کے اندر کیا تھا؟ تم نے کچھ بدگمانی کی، کچھ کہا، اچھا برا کچھ کہا؟ تو کہا میں نے اپنے دماغ کے اندر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر ضرور یہ خیال کیا کہ اس عورت کے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے معلوم نے کتنے جوانوں کی بربادی کر دی ہوگی۔ بس یہ کہا اور عورتوں نے اپنے مردوں سے جا کر خبر کر دی، مردوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بلا کے بٹھائے تھے، امام مالک کو یہ بات کو عرض کر دی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ اس عورت کے بارے میں جو مر چکی ہے اس کے لیے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب لوگوں نے کہا خدا بہتر جانتا ہے کہ اس کو ہم نے کبھی بے پردہ راستے پر نکلتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں، وہ عورت اتنی پاکیزہ تھی کہ اس کے نام تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا، اتنا معلوم تھا کہ فلاں خاندان کی لڑکی ہے اور بہت نیک، بہت ہی پرہیزگار، نماز کی پابند، ہر طرح سے نیک، اس کے اوپر کبھی الزام ڈال ہی نہیں سکتے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر دیکھو اس سے بدگمانی کیے، بلکہ اسے زنا کی تہمت اس پر لگائیے، اس لیے اس کو اتنے کوڑے اس کو مارو، اس عورت کو کوڑے مارو گے سزا اس کی پوری ہوگی، اس کے ہاتھ چھوٹ جائیں گے۔ اور ویسی ہوا کہ جب اس کو ہنٹر مارے گئے تب جا کے اس کے ہاتھ وہاں سے الگ ہوئے۔ زندوں کی تو بددعا لگتی ہے، بھول مت جانا یہ مردوں کو بھی بددعا لگ سکتی ہے۔ جب مردوں کی بددعا لگ سکتی ہے تو زندوں کی کیسے ہوگی، اور زندوں کی لگ سکتی تو مردوں کی کیسے ہوگی؟ سمجھداری چیز، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے، بالکل کتابوں کے اندر اس واقعات کو بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بددعا کی اثر رہتی ہے۔ اور بھی چیز آپ کے سامنے پیش کر دوں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے، آپ کی بیویوں میں سے ہیں۔ ایک دن 2 انسانوں کو قیدی بنا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے پکڑ کر لے کر آئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ 2 قیدیوں کو تم اپنے پاس رکھو، خبردار یہ چھوٹنے نہ پائے، اس کی ذمہ داری تمہارے سر پر ڈالی جاتی ہے۔
ان دونوں قیدیوں کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس ان کو رکھے گئے کھمبے کے ساتھ باندھ کر، اور حضرت حفصہ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو کھانا پینا دے دے، اور ان کے ساتھ میں اگر وہ قبول کرتے معاملات کو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر ان کا فیصلہ کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کام کے لیے تشریف لے گئے باہر، اور پیچھے سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکانے کے پیچھے لگے۔ روٹیاں بنانے میں اتنی مشغول ہو گئی کہ وہ دو آدمی آہستہ آہستہ رسی کا جو کھول تھا اس کو کھلوا کر وہ لوگ نکل کر بھاگ کے چلے گئے۔ جب وہ دونوں قیدی نکل کر چلے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لائے باہر سے اور آپ نے پوچھا کہ حفصہ یہ قیدی کہاں گئے، تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ سرکار مجھے تو معلوم نہیں، میں تو روٹی پکا رہی تھی، خدا معلوم کب نکل کے چلے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں ایک دم غصہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اے حفصہ تیرے ہاتھ ٹوٹے کہ تجھے اتنا بھی خیال نہیں کہ میں نے کتنی زبردست اس قیدیوں کو پکڑ کے لے کر آیا تھا اور تم نے اس پر اتنا بھی خیال نہیں رکھا۔ یہ ہاتھ ٹوٹنے کے لفظ جو ہے عرب کے اندر قانون ہے کہ وہاں پر جس طرح ہم لوگ بولتے ہیں نا عورتیں ہماری، وہ کہتے تیرا ستیاناش جائے، ویسا اس طریقے عربوں کے اندر ایک قانون ہے کہ ہاتھ ٹوٹنے کا لفظ، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، ہے نا، یہ اس کے اسی میں یہ کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے، اس میں بھی قرآن نے بھی اس الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ تو عرب کے لوگوں کے اندر یہ قانون تھا کہ ہاتھ ٹوٹنے کی بد دعا دی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں چلے گئے، تازہ وضو کیا اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز کے بعد میں کچھ صحابہ کرام ملنے کو آئے، کچھ دیر کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول بھی چکے اس بات کو، اور پھر حجر شریفہ کے طرف تشریف لائے تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، حفصہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم، آپ کو تو خیال بھی نہیں تھا کہ میں نے یہ کہہ دیا ہے، جو قیدی چلے گئے تھے وہ بات تو یاد تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے، یہ لفظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول چکے تھے۔ معصومیت کا یہ انداز تھا۔ حضرت حفصہ کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھوں کو اس لیے میں دیکھ رہی ہوں پلٹ پلٹ کر کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، مگر سرکار آپ کے زبان اقدس سے نکلی بات خدا کر کر ہی دکھاتا ہے، یہ کبھی ٹل نہیں سکتی، اس لیے آپ یہ فرما کے چلے گئے کہ تیرے ہاتھ ٹوٹے تو میں اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی ہوں کہ میرے ہاتھ کب ٹوٹتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمانے لگے کہ اے حفصہ فکر مت کرو، میں یہ اس طریقے سے میں نے جو کہا یہ میں نے کوئی غصے سے میں نے کہہ دیا، بس باقی کوئی بد دعا میری نہیں ہے۔ اور اسی وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی کہ اللہ آج کے بعد اگر کسی کے حق میں بد دعا بھی کرو تو اس کو تو دعا میں تبدیل کر دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے بھی کبھی کبھی بد دعا کا لفظ ضرور نکلتا تھا، مگر یہ کیا معاملات تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے اوپر اگر کسی نے الزام ڈالا ہے یا آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، آپ کے دل دکھانے کی کوشش کی، دل شکنی کی کوشش کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی غصے کو سامنے نہیں لایا۔ جب بھی معاملات ہوئے تو وہ اسلام کے لیے یا اور کوئی معاملات کے لیے اگر بات آتی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا اور اس وقت آپ بد دعا فرمانے لگے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، عتبہ اور عتیبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، اور یہ دونوں بیٹے جو ہیں ابو لہب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں، ان دونوں کے ساتھ میں ان کے نکاح ہو چکے تھے۔ رخصتی کا وقت ابھی تک نہیں آیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، لڑکیاں ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد جو رخصتی کا وقت قریب تھا، اسی عالم میں مکے کے بڑے بڑے مشرکوں نے آ کر ابو لہب کے گھر پر آ کر یہ کہہ دیا کہ عتبہ اور عتبہ سے اور ابو لہب سے بھی کہا کہ بہتر تو یہ ہوتا کہ تم اس معاملات کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم نہیں مانتے، وہ کہتے ہم تو رسول مانتے ہی نہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، اس کو تم طلاق دے دو تو ان کے دل کو بڑی چوٹ لگے گی اور سمجھ لیں گے کہ ہماری طاقت کتنی ہے۔ عتبہ اور عتبہ میں سے ایک بھائی تو پہلے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ کہہ کر آیا کہ تمہاری بیٹی سے مجھے نفرت ہے اور میں اس کو میں طلاق دیتا ہوں، اور اس کے بعد آج سے میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، نہ تمہارے مذہب سے میرا کوئی تعلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ تو لگا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش رہے۔
یہ جانے کے بعد میں گھر پر گیا اور جانے کے بعد میں پھر بات چیت ہوئی تو دوسرے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے پھر یہ کہا کہ اگر یہی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف نہیں پہنچی تو دوسرے بھائی کو بھیجو اور وہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کہے کہ تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تکلیف پہنچے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عتیبہ پھر گیا اور اس سے جا کر یہ کہا کہ تمہاری بیٹی کو میں نے طلاق دے دی، تمہارے اللہ سے بھی نفرت، تمہارے دین سے مجھ کو نفرت، تمہاری بیٹی سے مجھ کو نفرت، اور میں نے اس کو طلاق دے دیے۔ اتنا کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرن مبارک کو پھاڑ دیا۔ جب اللہ اور اس کے اسلام کے اوپر جب بات آ گئی، مذہب کے اوپر بات آئے، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر یہ بد دعا کی کہ اللہ تیرے جو کتے ہیں اس میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے، تو تیرے کتوں میں سے ایک کتا اس کو تم مسلط کر دے اس کے اوپر، کیونکہ اس نے تیرے نام کے اوپر بدنامی کا ایک وہ ڈال دیا ہے۔ بس اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے یہ شخص اٹھ کر چلا آیا۔ وہاں سارے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، سردار کے سامنے جب جیسا پہنچا ہے تو سردار پوچھ رہے کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا معاملہ تو یہی ہوا کہ ہم نے بس جا کر کہہ دیا کہ تمہارے مذہب سے دشمنی، ہم کو نفرت ہے، تمہارے اللہ سے نفرت، تمہارے مذہب سے نفرت، تمہاری لڑکی سے نفرت، یہ سب کچھ ہم نے کہا۔ اور تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو میں نے ان کا پیرن پھاڑ دیا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد میں کہہ کر میں چلا آیا۔ ابو لہب آہستہ سے پوچھتا ہے کہ بیٹے جس وقت یہ بات چل رہی تھی تم نے اتنا کچھ کیا، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی کہ اللہ تیرے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے۔ ابو لہب نے یہ سنا اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور وہ کہنے لگا، جتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کو اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹے چاہے ہم اس کو سچا پیغمبر مانے یا نہ مانے، مگر ایک بات تو ضرور ہے کہ اس کی زبان سے نکلی بات کو خدا کر کے دکھاتا ہے۔ اب بیٹے تو اپنی حفاظت کے لیے پوری طرح سے تیاری میں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تیرے پر جان کی مصیبت آ جائے۔ اس بات کو کچھ مہینے گزر چکے ہیں، سفر میں بھی جائے تو اس بیٹے کو اپنے ساتھ ساتھ لے چلے، عتیبہ کو ساتھ میں لیا ہے، اور حالت یہ ہوئی ہے کہ جب لے کر چلے ہیں ایک ایسے سفر کا معاملہ تھا اور رات کا وقت ہو چکا تو وہاں پر ان لوگوں نے خیمے ڈالے ہیں۔ ابو لہب کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو اکیلا میں سلانا نہیں چاہتا، اس کے آس پاس کچھ رکھو پھر اس کو سلاؤ، پہلی رات ہے، اب مجھ کو تو ڈر لگ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس میں کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم اس کے آس پاس سامان لگا دیتے اور اس کے ارد گرد ہم لوگ سب سوتے، بیچ میں تمہارے بیٹے کو سلائیں گے۔ جتنا سامان جو بیچنے کا لائے تھے اس کا ایک ڈھیر لگایا، بیچ میں سے عتیبہ کو سلایا، اور اس آس پاس میں دوسرے ان کے دوست لوگ جو تھے وہ سب قافلے والے وہ سب سوئے۔ آدھی رات کا وقت، آپ جانتے ہیں کہ شیر جیسے جانور جو ہے وہ افریقہ میں ہے، عرب میں آپ کو یہ چیز بہت کم ملے گی۔ کچھ جنگل کے علاقہ ایسا ہے وہاں پر اس کے سوا یہاں پر شیر آ نہیں سکتا، مگر خدا کی شان کہ اللہ نے وہاں پر ایک شیر کو بھیجا، اور شیر نے جم لگا کر تڑاپ مار کر وہیں پر آیا جہاں پر یہ سب سوئے ہوئے تھے۔ اب شیر کی ناک کی آواز اور اس کی بدبو، ایک ایک آدمی کے پاس آ کر شیر سونگتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفسیروں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک ایک آدمی کے منہ کے پاس آ کر شیر سونگ رہا ہے، جیسے وہ تلاش کر رہا ہو کہ اس میں عتیبہ کون ہے، کیونکہ خدا کی طرف سے بھیجا ہوا تھا نہیں ہے۔ ایک کی تلاش سن لیا، آنکھ کھل گئی اس آدمی کی، اس سے دیکھا کہ سر کے اوپر شیر ہے، بالکل ہلتا نہیں، خاموش بیٹھا ہے، اگر ذرا سا ہلوں گا تو مجھ کو مار ڈالے گا یہ۔ دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس 25 30 40 آدمی بیٹھے ہوئے سوئے ہوئے تھے، سبھی کے چہرے کو سونگنے کے بعد عتیبہ کے پاس وہ آیا۔ عتیبہ کے پاس آنے کے بعد میں جب اس کے چہرے کو سونگا، دیکھ لیا کہ یہی ہے، اور اسی وقت لڑکے نے آواز جیسے دینی شروع کی کہ ایک پنجہ اٹھا کے اس کے چہرے پر ایسا مارا کہ پورا اس کو پھاڑ کر اس کے پیٹ تک اس کے ٹکڑے کر دیا، چیر کر ختم کر دیا۔ ابو لہب نے کہا کہ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے مانے یا نہ مانے، مگر اس کا خدا اس کی بات کو ضرور سنتا ہے، اور یہ آج ہو کر ہی رہا۔ دیکھیے یہ بد دعا کے نتیجے ہیں، یہ سب یہ ساری چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ہمارے سامنے پیش کیے کہ تاکہ ہم اور آپ اس چیز کو سمجھے اور اس بد دعا کے معاملات سے ہم خوب ڈرتے رہے۔ بد دعا، یہ چھوٹی سی بد دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے،
اور दुआएं भी इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, और दुआ के करने वाले भी कैसे कि जो अपनी जानों की परवाह नहीं करते। अहमदाबाद जो बसाया गया, एक बुजुर्ग थे हजरत अहमद शाह करके, उनके नाम से अहमदाबाद ये बना। दूसरा बादशाह जब उसका आया, जिसका मुजफ्फर शाह दूसरा उसके जिसको कहते हैं, अहमद शाह के बाद में दूसरा मुजफ्फर शाह जो था, उस जमाने में काल पड़ा, पानी की इतनी तकलीफ और किल्लत हो गई कि इंसान और जानवर सब बनने लगे, बच्चों की लाशें तड़पने लगी। वहां भद्र गेट कहते हैं, भद्र गेट के पास उसका महल था। आज भी शायद वो महल की पुरानी निशानियां मौजूद है। बादशाह अपने जरूखे में खड़ा है और पूरे लोग, हिंदू मुसलमान और जितने भी लोग हैं, सब के सब वहां पर बच्चों की लाशें उठाकर आए और आकर कहते कि बादशाह आप तो कुछ करो, भूख से इंसान मरे जा रहे हैं, पानी नहीं, हम क्या करें, किधर जाएं हम। बादशाह ने जरूखे से कहा कि देखो, मैं दुआ करता हूं, तुम भी दुआ करो मेरे साथ, आमीन तुम लोग भी कहो। हिंदू मुसलमान सभी वहां पर मौजूद थे। मुजफ्फर शाह बादशाह ने पहले वजू कर लिया, 2 रकात पढ़ी और जरूखे में आकर उससे हाथ उठाकर दुआ मांगनी शुरू कर दी। वजीर और उसके साथ में जितने लोग थे सभी आमीन कह रहे हैं। बादशाह ने जोर से कहा, मगर जितने लोग सुन सकते थे इतने सुन सकते थे, माइक तो जमाने में था नहीं। बादशाह ने कहा कि अल्लाह का, अगर मेरे गुनाह की वजह से अगर मेरे मुल्क के ऊपर बारिश तूने नहीं बरसाई, तो मेरे मौला अगर इसके बदले में अगर तू जान भी कबूल करता है तो मेरी जान को कबूल कर दे, मगर उसके बदले में मेरे मुल्क के लोगों के ऊपर बारिश की रहमत तो बरसा दे। 3 बार इसे दर्द से रोते हुए दुआ मांगी है और सारे लोगों ने आमीन कहा। नीचे खड़े हुए लोगों को तो पता भी नहीं था, यहां ऊपर के लोग और करीब में जो खड़े थे उन्हीं लोगों को यह पता था। उसके बाद फिर सर सजदे में से रखा और सब जो थे नीचे खड़े हैं खामोश थे सर झुकाकर कि अब बादशाह सलामत सर उठाएं, उसके बाद क्या होता है सुने, क्या ऐलान होता है देखें। थोड़ी देर हुई ना हुई, आधा घंटा सर सजदे में और बादशाह खूब रोता रहा। वजीर और उसके साथी भी सब सजदे में पड़े, ये भी रो रहे हैं। आधा पौना घंटा नहीं गुजरा कि अल्लाह के फजल करम से आसमान पर बिजली की कड़क की आवाज आई। जब निगाह ऊपर उठा के देखी तो मालूम वहां के बादल गरज रहे और बारिश थोड़ी देर में शुरू हुई। पानी इतना बरसा है कि सब लोग खुशहाल हो गए और बादशाह के नाम के नारे लगाने लगे। वजीर कहने लगा कि सरकार अभी आप उठिए, देखिए कि बारिश शुरू हो गई, मगर जब हाथ लगा तो मालूम है कि उनकी रूह परवाज हो चुकी है, उनका इंतकाल हो चुका है। जान अपने दे दी खुदा के नाम पर और कह दिया कि इसके बदले में अगर तू बारिश बरसाने चाहता तो जान को देने के लिए भी तैयार हो। इस किस्म की दुआ करने वाले लोग भी थे कि जो अपने मुल्क के मामलात के अंदर अपनी जान से भी ज्यादा अपने लोगों को समझते थे। ये तवारीख बताती है, मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा, हिस्ट्री यही है हमारे पास। हजरत जुन्नद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने की बात है। हजरत जुन्नद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बारिश नहीं हुई और जब बारिश नहीं हुई तो आलम यह हुआ कि लोगों ने आकर उनसे कहा, हजरत जुन्नद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से, कि हजरत आप दुआ फरमाइए, बारिश नहीं हो रही, बड़ी तकलीफ है, चारों तरफ से लोग परेशान हैं और कई लोग जानवर से मर रहे हैं, आप भी कोई दुआ फरमाएं तो करम हो जाए। जुन्नद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अच्छी बात है, जब तुम लोग इतना इसरार करो, इतने बड़े बड़े लोग तुम मेरे पास आए हो, तो मैं इंशाअल्लाह कुछ दिन के लिए बगदाद छोड़कर बाहर निकल जाऊंगा और मेरी एक मखसूस जगह है, वहां जाकर मैं दुआ करूंगा। इतना फरमा के सबको यकीन दिला दिया और उनको रवाना कर दिया। हजरत जुन्नद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, रात का वक्त था और घर से अपना बिस्तर, पानी की मशक और कुछ खजूरें ये सब लेकर निकले हैं और वहां से रवाना हुए और गांव के बाहर, बगदाद के बाहर एक टीला था, एक गार थी, वहां पर पहुंचे। सुबह का वक्त था, फजर की नमाज अदा की और गार में फिर दाखिल हुए। जब गार में दाखिल हुए तो अंदर से सिसकियों की आवाज आ रही है। जुन्नद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल करीब पहुंचे तो देखा कि एक हबशी गुलाम, आंख में आंसू है, ऊपर एक छोटा सा सुराख है, सुराख की किरण पड़ रही है सूरज की,
اور اس میں سے اس کے چہرے پر جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی مبارک نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ غلام جو وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اے میرے مولا، دنیا میں میرا تو کوئی نہیں ہے، میں تو ایک غلام ہوں، نہ میری بیوی ہے، نہ میرے بچے ہیں، نہ میری اولاد ہے، جو کچھ تعلق تجھی سے میرا تعلق۔ اے اللہ، آج بغداد کے آس پاس کے علاقے میں کہیں بارش نہیں برسی، میری جان تو کوئی حقیقت نہیں رکھتے اپنی جگہ پر۔ اللہ، آج میں قسم کھا کے تیرے پاس تیرے اس دربار میں آیا ہوں، میں اب سر سجدے میں رکھتا ہوں، اور جب تک بارش برسے گی نہیں، اور اتنی نہ برسے کہ جب تک میرے گھٹنے اور میرے ہاتھ اور میری پیشانی بارش سے بھیگے گی نہیں، اس وقت تک اے میرے مولا میں اپنے سر کو سجدے سے اٹھانے والا نہیں۔ غلام ہے، کوئی ملک کا بادشاہ نہیں، کوئی لیڈر نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، مگر یہ خدا کے واسطے، مخلوق کے واسطے دعا مانگ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ وہ بارش جب تک ایسی نہ برسے کہ میری پیشانی، میرے گھٹنے اور میرے ہاتھ جب تک بھیگیں گے نہیں، اس وقت تک میں سجدے سے اپنے سر کو اٹھانے والا نہیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پیچھے بیٹھ گئے۔ وہ شخص اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں گیا اور خوب رونے لگا، دعائیں مانگ رہا ہے، سیس کیا بھر رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ، میں تو یہ سمجھا کہ میری دعا سے بارش برسے گی سب کچھ، مگر مجھ سے بھی زیادہ دل والا تو نے پہلے بلا لیا اپنے دربار میں۔ اب میں تو دعا کرتا ہوں، مگر میری دعا یہ ہے کہ اللہ تو اسی غلام کے صدقے میں تو بارش کی رحمت کو برسا دے تو تیرا کرم ہو جائے گا۔ دعا مانگی جا رہی ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو، مگر سسکیوں کی آواز نہیں آنے دیتے، کیونکہ شاید اس کو پتا چل جائے تو اس کی عبادت پہ خلل پہنچ جائے۔ کچھ ہی گھنٹے گزرے ہیں، خداوند قدوس سے رحمت کی بارش برسائی، ابھی ظہر کے پہلے پہلے ہی بارش جب برسی تو اس کی آواز آئی، ہواؤں کے جو آواز آ رہے تھے، ہواؤں کے اس کی گار کے اندر سے، سوراخوں میں سے، اس سے معلوم ہوا کہ بارش اور اس کی ہوا بڑی زور میں چل رہی ہے۔ خدا کا فضل ہوگا کہ سوراخ میں سے پانی اتنا برسنے لگا کہ وہ غلام کی پیشانی، اس کے ہاتھ اور اس کے پیر سب بھیگ گئے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خوب رونے لگے۔ جب اس کے ہاتھ اور پیر بھیگے تو وہ غلام وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ہاتھ پلٹ کے دیکھنے لگا کہ کون پیچھے کھڑا ہے۔ جا کے دیکھا تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، دونوں گلے سے ملے۔ کہتا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، میں بھی تیرے طرح دعا کرنے آیا، مگر جب تجھے دیکھا تو میں تیرے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ غلام وہ سوراخ میں سے نگاہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے مولا، میں بستی کو چھوڑ کر یہاں پر اس لیے آیا کہ تیرے اور میرے معاملات کے جو ہیں اس پہ دوسرے کسی کو پتا نہ چلے، مگر آج یہ راز تو نے کھول دیا۔ اب جب راز کھول دیا ہے تو مجھ کو شرم آتی جینے کی، اس سے بہتر ہے کہ تو اگر میرے حق میں بہتر چاہتا ہے تو مجھ کو اسی وقت تو اٹھا لے تاکہ میں دنیا کے سامنے رسوا نہ ہو جاؤں۔ اور اللہ اکبر کر کے ایک چیخ ماری ہے، جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے قدموں کے اوپر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دی۔ دعا کرنے والے ایسے بھی لوگ تھے۔ دعا کی حقیقت تو بہت بڑی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ پہلے سنا چکا ہوں، مگر یہ جتنی چیزیں تھی سب نئی تھی آپ کے سامنے جو میں نے پیش کی، بالکل تواریخی رنگ تھا اس میں، کہ جو عام طور پر آپ کو تقریروں کے ذریعے سے چیز آپ تک نہیں پہنچتی، وہی چیزوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے تقریباً مجھے یاد ہے 4-5 سال کے پہلے میں نے شاید سنایا تھا۔ ایک چھوٹی سی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، اور ایک عمل تھا اس کا۔ جات کا وہ پارسی شخص، کتاب کا نام ہے تاریخ الفرشتہ، تاریخ الفرشتہ، اور اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی مقدس زندگی کے جو واقعات دیے گئے اس میں اس واقعے کو انہوں نے لکھا ہے۔ واقعات اس طریقے سے ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے محدثینوں میں سے ہیں یہ، اور ان کی مقدس زندگی اتنی بہتر زندگی ہے کہ انہوں نے شروع کے اندر جو جوانی کا عالم تھا اس وقت انہوں نے کچھ وقت تو ایسے نکالا تھا
جیسے عام طور پر جوان لوگوں کے اندر ہوتا ہے۔ ایک لڑکی سے ان کے کوئی تعلق تھے، مگر بہت پاکیزہ، بالکل پاکیزہ حالت، صرف بات چیت کرے اتنا ہی، سے زیادہ کچھ نہیں۔ درخت لگا لیتا تھا، سامنے کھڑکی ہے اور کھڑکی میں وہ لڑکی آ کر بیٹھتی تھی اور یہ درخت پر چڑھ کر ان سے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بات چیت کرتے تھے، بس یہی ان کا اصول تھا۔ کبھی لڑکی کو چھوا تک نہیں، صرف بات چیت کرے اور پھر کہتے 2 دن کے بعد پھر ملیں گے، تو وہ 2 دن کے بعد پھر آتے اور انتظار کرتے بیٹھتے جب تک وہ کھڑکی کھلتی اور اس میں سے تھوڑی سی روشنی مشال کی نظر آتی، تب جا کے درخت پر چڑھتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ لڑکی نے وعدہ کر دیا کہ میں کل بھی ملوں گی۔ سردی کی موسم تھی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ پوری رات سردی میں کھڑے رہے۔ معلوم نے لڑکی کو نیند آ گئی سردی کی وجہ سے، تو اس کو یاد ہی نہیں رہا یا بیداری اس کو ہوئی نہیں، اور پوری رات ویسی کٹ گئی۔ فجر کے اذان کے وقت تک سوتی رہی وہ۔ یہ سردی کے اندر کانپتے رہے، اور جب سردی میں اتنے کانپے، صبح کی اذان ہوئی تو ایک دم سے کان پر اذان کے الفاظ پڑھتے کہنے لگی، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ فجر ہو گئی اور جلدی سے مسجد کی طرف دوڑے اور مسجد میں جا کر کہتے کہ اللہ، اتنی سردی کی رات پہ ایک لڑکی کے ملنے کی خواہش کر کے کھڑا ہوا، کاش کہ تیری محبت کے وہاں سے کھڑا ہو جاتا، اس سے تو ملاقات نہ ہوئی تو اس سے ضرور میری ملاقات ہو جاتی۔ محبت کا یہ نظارہ تھا ان کا۔ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے جس وقت علم کا کورس کر کر وہ آئے ہیں، بغداد شریف میں داخل ہوئے ہیں، تو ہارون رشید اپنے محل میں سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ سب وہاں کے نوکروں نے اور جتنی باندیاں تھی انہوں نے کہا کہ ہارون دیکھ تو صحیح کہ کون آ رہا ہے۔ کھڑکی سے دیکھ کر محل کی پوچھتا یہ کون ہے یہ شخص؟ تو کہا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عالم بن کر آئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اور پیچھے بھی ان کے ساتھ میں کئی لوگ آئے ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے بنڈل لگے ہوئے اور اونٹ کے اوپر لادے ہوئے، اور وہ ایک کے بعد ایک سواری ان کی داخل ہو رہی ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنے لوگ ان کو چاہتے ہیں؟ تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اسے کہا کہ ہارون، تو انسان کے جسم کے اوپر اپنی سلطنت چلاتا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ انسان کے دلوں پر اپنی سلطنت کو چلاتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنی زبردست حدیثوں کے معتبر عالم تھے، محدثینوں میں سے کئی حدیث ان کو یاد تھی، اس کی تشریح کر سکتے تھے۔ حج کو گئے وہ، اور حج کو جانے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار اقدس کے پاس ایک ستون تھا، وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تسبیح اور ذکر کرتے ہوئے۔ آنکھ لگ گئی، جیسی آنکھ لگی کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بشارت دیتے ہیں، اے عبداللہ تو جلدی سے بغداد واپس پہنچ اور دیکھ میرا ایک چاہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام بہرام ہے، آتش پرست ہے، اس کو جا کے میرا سلام کہہ دینا، اور اسے کہہ دے کہ ہمارے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تجھ کو بشارت دی ہے کہ جنت میں ایسی گھر حضور کے بازو میں ہے جیسے میری یہ 2 انگلیاں، اور اس طریقے سے 2 انگلی کا اشارہ کر کے تو اس کو بتا دینا۔ کہا سرکار اگر مان لیجئے کہ وہ مجھے پوچھ لے، مجھے یہ پوچھے کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہو سچی کہاں تک کی ہے، تو میں اس کا کیا جواب دوں؟ تو کہا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک کام کرنا، جب اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے وہ کہہ دے تو بسم اللہ کر کے اس کے جسم پر ہاتھ پھیر دو گے تو جتنے اس کے بال سفید جسم پر ہو چکے یہ سب کے سب کالے ہو جائیں گے، اور اس کو کچھ جوانی کا عالم اس کو نظر آئے گا، اور اسی کرامت کو دیکھ کے وہ قبول کر لیں گے کہ اچھی بات ہے۔ دوسرے دن روانہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اس لیے وہ فوراً وہاں سے روانہ ہوئے، اور کچھ مہینوں کے بعد بغداد شریف پہنچے۔ بغداد کے پہنچنے کے بعد پہلا کام یہ تھا ان کو کہ یہ بہرام کی تلاش کرنی، یہ بہرام کی تلاش کرتے کرتے نکلے ہیں، اور جس وقت پہنچے وہاں معلوم ہوا کہ یہ تو بہت بڑا بیپاری ہے، 104 سال کی اس کی عمر، اور بالکل ایسے تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے، اور ایک عالیشان اس کی آفس ہے، اور اس پیڑی کے اندر آرام سے بیٹھے ہوئے، اور آس پاس 3 جوان لڑکے بھی بیٹھے کام کر رہے ہیں، اور دوسرے بھی معلوم نہیں کتنے آدمی کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ان کے پاس جا کے بیٹھے،
میں کچھ ایسی بات کرنے چاہتا ہوں کہ یہ عام لوگوں کے سامنے نہیں کرنی، آپ ان لوگوں کو ہٹا دیجئے تو میں دو بات میں عرض کر دوں۔ اس وقت بہرام نے یہ کہا کہ یہ میرے تینوں لڑکے ہیں اور تینوں لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے اس سے کوئی چیز کو میں نے آج تک زندگی میں چھپائی نہیں ہے، جو کچھ کہنا ہے تم اس وقت مجھ کو کہہ دو، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ جب یہ کہا تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمانے شروع کر دیا کہ میں مدینہ شریف میں تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو خواب میں بشارت دی اور اس بشارت کے بدلے میں مجھ کو یہاں پر آنے کا حکم دیا اور یہ بتا دیا گیا کہ جنت میں تمہارے لیے مکان یہ ہو تیار ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہمارے نبی جو ہے اس کے بازو کا مکان تم کو ملے گا۔ بہرام خوش ہو گیا، خوش ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اس نے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو لے کر چومنا شروع کر دیا، خوب رونے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سوال کرتے کہ بھئی یہ بتاؤ تو صحیح کہ آخر تمہارا عمل کون سا تھا کہ جس کے صدقے میں خدا نے آج تم کو وہاں تک پہنچا دیا؟ تو بتایا کہ اس کی وجہ سن لو، میرے یہ 3 بچے ہیں، میری زندگی میں جتنا کمایا ہے میں نے ان پیسوں کے میں نے 3 حصے کے ایک حصہ جو تھا میں خود اپنے خرچ کے لیے رکھا ہے، دوسرا پیسہ جو ہے وہ میں نے اپنے اولاد کے پیچھے خرچ کیا اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں نے عام طور پر غریبوں کے اندر بغیر کسی قوم کے دیکھے میں نے سب کے اوپر خیرات کیے ہیں۔ اور یہ تینوں لڑکوں کی شادی ہو گئی۔ یہ چھوٹا لڑکا جو بیٹھا ہوا ہے جوان میرا، یہ ابھی کچھ مہینوں کے پہلے اس کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے وقت پر ایک معاملہ بنا ہے اور اسی سے میری زندگی کے اندر ایک کچھ تغیر پیدا ہوا اور اسی وقت سے مجھ کو معلوم ہوا کہ مرنے کے پہلے کاش کہ کوئی مجھ کو آ کے خبر کر دے کہ جنت میں میرا مقام تیار ہے، تو میں اپنی موت کو اچھی طرح سے سمجھوں گا اور اپنی موت کے لیے میں بہتری سمجھوں گا۔ اور اس لیے مجھ کو مرنے سے ڈر لگتی تھی کہ اس خبر آنے کے پہلے کہیں میری موت ہو جائے گی تو میں بڑا پریشان رہوں گا۔ بہرحال مجھے یہ جب کہا گیا آپ کے طرف سے تو اب مجھ کو دل کو تسکین ہو گئی۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لڑکے کی شادی تھی، شادی کا میں پیغام نامہ جو تھا، دعوت نامہ، یہ میں لکھ کر، اس زمانے میں کپڑے پر لکھتے تھے، یہ دعوت نامہ لکھ کر میں اپنے ہاتھ میں ساتھ میں لے کر میرے خاص دوست تھے اس کو محلے بغداد کے فلاں محلے کے اندر میں جا کر میں تلاش کرنے گیا اور جب گھر پر گیا دعوت دینے کے لیے تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ ابھی نیچے کہیں مولانا صاحب کی واز ہو رہی ہے، اس واز میں وہ گئے ہوئے ہیں، وہیں آپ کو مل جائیں گے، آپ اوپر کیوں اتنی بڑی عمر میں تکلیف لیتے؟ بہرحال میں وہاں سے اس واز کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے کوئی حضرت ہیں بیٹھے ہوئے اور وہ بیان دے رہے ہیں۔ بیان کیا دے رہے ہیں؟ کب میں نے بھی دیکھا کہ بڑی دلچسپ بات بتا رہے تو میں بھی بیٹھ گیا۔ بیان میں بتا رہے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم اس حدیث کا، میں جتنی حدیث کہوں اس کا مفہوم ہی ہوگا، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کے سر کے اوپر، یتیم کس کو کہتے سمجھ لیجئے آپ، 15 سال کی عمر کے اندر کا ہو اور باپ اس کا مر جائے تو یتیم کہا جائے گا، ماں کے مرنے کے اوپر بچہ یتیم نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کے قانون کے حساب سے باپ کے مرنے پر بچہ یتیم ہوگا اور 15 سال کی عمر کا، اب میری اتنی عمر ہے، اب میرا بھی باپ مر گیا، میں کہوں میں بھی یتیم ہوں تو اسے یتیم نہیں کہا جائے گا، اس کو یتیم تو اسی کو کہا جائے گا کہ جو 15 سال کے اندر کا ہو۔ اور جانور کے اندر اگر ماں مر جائے تو بچہ یتیم کہا جائے گا، یہ اسلامی قانون کے حساب سے شریعت ہم کو یہ بتاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ یتیم کے سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو یتیم کے سر پر اگر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اس پاک ذات کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے فرماتے ہیں یہ قسم اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ہاتھ کے نیچے کے جو یتیم کے سر پر سے شفقت اور محبت سے پھرے اس کے بال جتنے اس ہاتھ پہ لگیں گے اتنے ہی بال کی گنتی کے برابر اس کے نام اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا۔ اور اگر کوئی یتیم لڑکی، اس کو اگر کوئی شخص اگر گھر میں پالتا ہے، اس کی پرورش اچھی کرے، اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے تو جنت میں میرے بازو میں ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ وہ بہرام کہتا ہے کہ میں دھیان سے سن رہا تھا کہ میں بھی سن رہا تھا کہ شاید کوئی وقت آ جائے تو میں بھی اس کے اوپر خدمت کروں۔ اس کے بعد اس مولوی صاحب نے یہ بھی بیان کیا، مان لو کہ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر پڑوس کا کوئی بچہ یتیم،
جس کا باپ مر چکا ہے اور آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا ہے. آپ اپنے بچے کو محبت سے، پیار اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ وہ بچے کا باپ مر چکا ہے، وہ دروازے پہ کھڑا ہے اور آپ نے اپنے بچے کو اتار کر نیچے نہیں رکھا اور اس بچے کو اگر گود میں نہیں لیا تو سمجھ لو کہ اس کی اگر بد دعا لگی تو تمہاری بربادی کے لیے سارا سامان تیار ہو رہا ہے. کیونکہ اس بچے کے دل میں یہ احساس ہو جائے کہ کاش کہ میرا باپ بھی حیات ہوتا تو میرے ساتھ بھی اتنی شفقت اور محبت سے بات کرتا، مگر وہ چیز اس کے دل میں پیدا ہونا یہی اس کی بد دعا کی نشانی. تو میں نے یہ سب سنا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے بھی ایسا وقت آئے گا تو میں بھی اس طریقے سے خدمت کروں گا. بہرام کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں تلاش میں تھا. آخر شادی کا دن آیا. شادی کے دن میرے یہاں پر بہت دور دراز کے مہمان آئے اور سارے مہمانوں کو لے کر میں اپنی خدمت میں ملا. میرے نوکر چاکر سبھی خدمت میں رہے. میرا مکان جو تھا پورا حویلی میری بھر گئی. آس پاس کے کچھ مکان بھی میں نے کرائے سے لیے تھے وہ بھی بھر چکے تھے. سب کی خدمت اچھی طرح سے ہوئی. شادی بھی ہو گئی. شادی کے بعد میں آج سمجھو شادی ہو گئی. کچھ مہمان جو روانہ ہونے تھے تو ہو گئے. اس زمانے میں ریلوے تو تھی نہیں کہ فلاں ٹائم پر ہی نکلے. سواری پر آتے تھے لوگ. اسی بیل گاڑی اور دوسرے اونٹ کی سواری اور اونٹ کی گاڑیاں اس قسم کے جو زمانے میں جو تھی اسی حساب سے وہ لوگ سب روانہ ہو گئے. بہرام کہتے کہ رات کا وقت تھا جب میں تھک چکا. میں نے دیکھا کہ میرے نوکر بھی 8-10 دن سے بڑی محنت کرتے تھے. وہ سب کے سب سو گئے بڑے تھکے ہوئے. دلہا اپنے کمرے میں تھا. میرے اپنے دوسرے بچے اپنے اپنے کمروں میں تھے. میں اب اکیلا تھا. میں سیڑھی چڑھ کے جا رہا تھا اوپر اور یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ میری زندگی کا آخری حصہ جو تھا جو کام کا اس کی فرض کو بھی میں نے ادا کر دیا. یہ خیال کر ہی رہا ہوں میں. اب میرے پہ کوئی فرض باقی نہیں. یہ سوچ رہا ہوں اتنے میں دروازے پر کسی کی دستک کی آواز آئی. میں نے دیکھا کہ میرے آدمی ایسے نیند سے پڑے ہوئے ہیں ان کو جگانا مناسب نہیں تھا. میری 104 سال کی عمر باوجود میں دھیرے دھیرے میں نیچے اترا. میں نے سوچا کہ انسان کو کیوں پریشان کروں. نیچے اتر کر میں نے دروازہ کھولا. دروازہ کھولا تو ایک 10 سال عمر کی ایک بچی دوپٹہ سر پر تھا. کپڑے پھٹے ہوئے گندے تھے. ہاتھ میں ایک بجھا ہوا چراغ لے کر کھڑی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ ابا جان میرے ایک چھوٹا بھائی ہم لوگ آپ کے مکان کے پیچھے جھوپڑے میں رہتے ہیں. باپ ابھی کچھ دن کے پہلے دریا کے اندر مچھلی مارنے گیا تھا مر چکا ہے. لاش تک ہم کو نہیں ملی اور اس جھوپڑے میں رہتے میرے بھائی جو چھوٹا ابھی 4 مہینے کا ہے. دودھ کی ضرورت ہے. رات کو اندھیرے میں رہتا نہیں ہے اور اندھیرے سے چیخ مارتا ہے. لہذا آپ کرم کیجئے چراغ جلا دیجئے. بہرام کہتے کہ ہمارے پارسیوں میں قانون ہے کہ رات کے وقت ہم انگار کبھی گھر سے نکالتے نہیں ہے. مگر میں نے سوچا کہ یہ مجبور لڑکی اور یتیم لڑکی میرے در پر آئی. اس مولوی صاحب کی بات مجھ کو یاد آ گئی. لہذا میں نے چراغ کو جلا کر اس کے ہاتھ میں دے دیا. چراغ کو لے کر وہ لڑکی جا رہی ہے. میں نے دروازہ بند کیا. میرے دل میں سکون تھا کہ میں نے ایک اچھا کام کیا. پھر ابھی 1-2 پکتی چڑھتا ہوں کہ پھر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا. جا کے دیکھا تو پھر بجھے ہوئے چراغ کے ساتھ وہ لڑکی کھڑی ہے. میں نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ہوا کے جھونکے سے پھر بجھ چکا. میں نے پھر اس کو جلا کر دے دیا. جلانے کے بعد میں چراغ میں نے جیسا دیا میں کھڑا رہا کہ شاید بجھ جائے چراغ تو پھر لڑکی آئے گی. مگر ہوا تو ایسی تھی نہیں. میں نے دیکھا کہ 10 قدم جانے کے بعد لڑکی نے خود نے پھونک مار کر اس چراغ کو بجھا دیا اور پلٹ کر جیسے میرے پاس آئے تو اس کو معلوم نہیں کہ میں دروازے میں کھڑا ہوں. مجھ کو دیکھ کر وہ ایک دم پشیمان ہو گئی. اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. کہتی ابا جان سچ بات تو یہ ہے کہ چراغ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے یہاں اتنے مہمان آج آئے ہوں گے. آپ کے یہاں شادی تھی. ایک تھوڑا سا کھانا میری ماں کو دے دو. اس کو دودھ نہیں آتا. میرا بھائی بڑا تڑپتا ہے. تھوڑا سا کھانا مل جائے تھوڑا دودھ دے دو تو میرے بھائی کو پلا دیں گے تو بس میرے بھائی جو ہے بڑی پریشان حالت میں اس کے اوپر احسان ہو جائے گا. بہرام کہتے اگر ایسی بات ہے تو تمہیں کہنا تو تھا. اچھا بیٹی تم اندر آؤ. اندر لے گئے. لے جا کر وہاں سے مٹھائی یہ سب جمع کی. دودھ بھر لیا مٹی کے برتن میں اور کچھ پیسے یہ سب لے کر چراغ جلایا اور آگے آگے وہ لڑکی چل رہی ہے. پیچھے میں چل رہا ہوں. میں نے بوجھ سب اٹھایا. لڑکی کے ہاتھ میں صرف چراغ اور صرف دودھ کا ایک برتن میں نے دے دیا مٹی کی ہنڈی. وہ لڑکی کہتی ہے آپ کتنے اچھے ہیں.
ہمارے مدرس ہمارے مولوی صاحب نے ہم کو مدرسے کے اندر کچھ حدیثیں سنائے، اس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی یتیم کے ساتھ بلائی کرتا ہے تو جنت میں اللہ اس کے مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دیتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ کے اس ضعیف شخص نے ہم پر احسان کیا، تو بھی اس پر احسان کر۔ یہ بہرام کہتے ہیں کہ میں ایک ایک قدم پر اس کی دعا کو سنتا ہوں اور اس پر میری زبان سے آمین لفظ نکل جاتا ہے، اس لیے کہ میں نے اس دن مسلمانوں کو آمین کہتے ہوئے میں نے سنا تھا۔ آمین کا لفظ پڑھتے جا رہا ہے، اس کی دعا کے لفظ اور میری زبان سے آمین کے لفظ ادا ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ بار بار دعا مانگتے کہ اللہ اس کی ضعیفوں پر رحم فرما، اس کی اولاد پر رحم فرما، اس کی آخرت کو سنوار دے، اس کو جنت میں مقام دے۔ یہ جتنی دعائیں لڑکی کہتی جا رہی ہے، میں دل سے میرے اتنا غم تھا کہ آنسو کے ساتھ ساتھ میری زبان سے آمین نکلتا جا رہا تھا۔ آ کر جھوپڑے تک گیا، میں نے جا کے سب چیزوں کو میں نے پیش کیا اور میں نے کہا کہ بیٹی تم فکر مت کرو، آج کی رات تم یہاں رہ لو، کل صبح میرے مہمان چلے جاتے ہیں، پھر میں تم کو اپنے گھر لے جاؤں گا۔ آج سے تم میری بیٹی اور تمہارے بچے میرے نواسے ہیں اور ان کی شادی کی ذمہ داری میں اپنے سر پہ لیتا ہوں۔ بس اس دن سے میں نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ اس دن سے خدا کی قسم میں نے ان بچوں کو اپنے گھر رکھا ہے، اس لڑکی کو بھی کہ جو بیوہ ہو چکی تھی اس کے بچوں کو بھی اپنے گھر پہ رکھا ہے، اور میں نے نیت کی اور اپنے بچوں سے میں نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میں بھی ان کو اپنے بھائی بہن کی طرح رکھنا اور ان کی شادی بیاہ کی ذمہ داری تمہارے سر پر ہے۔ تو میں اس دن اس مولوی صاحب نے جو کہا تھا کہ ایسے یتیم بچوں کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے، پرورش کی ذمہ داری لے، اچھے گھرانے میں شادی کرا دے تو اس کی ضمانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیتے کہ جنت تو اس کو مکان ملے گا میرے بازو میں۔ تو میں اس دن سے انتظار کرتا تھا کہ میرے مرنے کے پہلے آ کر مجھ کو کوئی اس کی خبر کر دے، تو میں اس کا انتظار کرتے بیٹھا۔ اب مجھ کو یقین ہو چکا میری روح قبض ہو جائے اس کے پہلے تم مجھ کو اس معاملات کے اوپر، دین کے اوپر مجھ کو لے لو، اور دین اسلام کو قبول کیا۔ معلوم ہوا کہ ایک چھوٹی سی دعا کے صدقے میں خداوند قدوس ان کے ساتھ میں کتنی بلائی کی۔ ایک چھوٹی سی دعا بچے کی، ایک ذرا سا عمل آ گیا اس میں، اور اس کے صدقے میں خدا نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہاں خدا کے دربار میں قوم کا سوال نہیں ہے، انسان کے اندر نیکی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نیک ہے تو انسان کو کہیں سے کہیں خدا پہنچا دیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان صحیح ہے اور اپنی زندگی صحیح طور سے گزار رہا ہے تو خدا کے یہاں پر بھی اس کی عزت ہے۔ اور اگر مسلمان اگر بہتر اچھے خاندان کا ہے مگر نماز کا اس کا ٹھکانہ نہیں، روزوں کا اس کا ٹھکانہ نہیں، اخلاق کا اس کا ٹھکانہ نہیں، شراب کے اندر پڑا رہتا ہے، جوئے کھیلتے رہتا ہے، گرد بازی کیا کرتا ہے اور دنیا کی برائیوں کو لے کے بیٹھتا ہے، تو خدا کی قسم اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جنت و دوزخ کا حقدار اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔